اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس سے ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 20 منٹ میں چند قرآن کی آیات کی اس کے مفہوم اور ترجمہ و بعض تفاسیر جو ضروری ہیں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 99، اور آج کے درس میں پارہ نمبر 3 تمام ہو جائے گا۔ آیت نمبر 85 کل ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 85 سورہ آل عمران، آیت نمبر 85 کل ہم نے پڑھا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے 91 تک، آل عمران آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 91 تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف اللہ کرے قوما اس قوم کی، کیف یہدی اللہ قوما اللہ اس قوم کی، اس گروہ کی، ان لوگوں کی کیوں کر ہدایت کرے؟ کون لوگ؟ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا۔ وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور انہوں نے دیکھا یعنی یقین کو پہنچے، ان الرسول حق کہ رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس بینات نشانیاں روشن معجزے ان کے سامنے آئے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے بینات کو دیکھا، رسول کے برحق ہونے کو دیکھا، رسول اللہ کے معجزوں کو دیکھا، اور اس کے بعد بھی کفر اختیار کیا، کیف یہدی اللہ ان کی کیوں کر ہدایت کرے؟ یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی ہدایت ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی، ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے لیے ہدایت کا زمینہ فراہم نہیں رہ جاتا ہے۔ ظالم ہے یعنی جو ظالم ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے بہت سارے معجزات رسول اللہ کے دیکھے، خود قرآن مجید کو دیکھا جو کہ معجزہ ہے، اور اس کے بعد بھی کفر اختیار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ بہت سارے معجزات دیکھے اور انہوں نے انکار کر دیا، اور رسول کی جو نشانیاں تھیں، جو علامتیں تھیں، جو تھی، وہ سب دیکھا، اور اس کے بعد بھی اگر کفر اختیار، اللہ لا یہدی، اللہ ان کی، کیف یہدی اللہ ان کی کیسے ہدایت کرے، کیوں کر ہدایت کرے، کیوں ہدایت کرے ان کی۔ لہذا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے صرف عاقبت
یعنی ہم کو دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہماری اللہ عاقبت بخیر کرے، یعنی موت کے وقت، مرنے کے وقت ہم با ایمان دنیا سے جائیں۔ کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا۔ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، ظاہراً ایمان لائے لیکن حقیقتاً ایمان نہیں لائے، رسول پر شک کرتے رہے، اور ان کے مرتد ہونے کے لیے قرآن مجید نے تصریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے رسول کو دیکھا، بینہ کو دیکھا، یعنی معجزات کو دیکھے، ان کے کمالات کو دیکھے، اس کے بعد بھی انکار کر دیا، لہذا وہ ظالم ہے۔ کیوں ظالم ہے؟ اس لیے کہ تمام معجزات و کمالات اور رسول برحق کو دیکھتے ہوئے ایمان لا کے پھر کفر اختیار کیا۔ لہذا جب اتنے معجزات و کمالات اور بینہ، دلیل و ثبوت، مباہلے کا واقعہ دیکھا، جیسا کہ آیت ہم نے پڑھی، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی جب جو ایمان لائے تھے، کفروا، پھر وہ کفر اختیار کر لیا انہوں نے، اس لیے وہ ظالم ہیں۔ واللہ لا یہدی الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے ظالمین۔ آیت نمبر 87، آیت نمبر 87، وہ لوگ، یہ کون ہے؟ ظالمین ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس، جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، جن کے عمل کی جزا کیا ہے؟ کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، ان کی جزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ لعنت بھیج رہا ہے، والملائکۃ، ان کے اوپر ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ان پر ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، مرتد ہو گئے۔ اب جب ان کے اوپر لعنت ہے، اور لعنت کب تک ہے؟ آگے کی آیت، آیت نمبر 88 میں بیان ہوا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ اولئک، یہی ہیں جن پر لعنت ہے، یہ جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، جن پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں اور لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں، لعنت اللہ بھی بھیجتا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، خالدین فیہا، یہ رہیں گے ہمیشہ اسی میں، فیہا کی ضمیر جا رہی ہے لعنت کے اوپر، خالدین فیہا، رہیں گے لعنت ہمیشہ۔ ہمیشہ کہاں رہیں گے یہ لوگ؟ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، خالدین فیہا، لعنت میں رہیں گے۔ کس کی لعنت میں؟ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، اور انسانوں کو جو اچھے انسان ہیں ان کی لعنت۔ اور آگے تاکید ہے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ ولا هم ینظرون، اور ان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔ یہ جو ایمان لانے کے کفر اختیار کیا ہے، کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، دشمن کی مدد کر رہا ہے۔
لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو عذاب کم ہوں گے اور نہ ہی اس کو کچھ مہلت ملنے والی ہے۔ تو لعنت ان پر ہمیشہ۔ کون لعنت کرنے والے ہیں؟ فرشتے، اللہ، خود اللہ اور والناس اجمعین، لوگ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ ان کو کوئی اور مہلت۔ اب آیت نمبر 89 89، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ اب یہاں پہ استثناء ہے، جو ایمان لا کے کفر اختیار کر لیا ان پر ہمیشہ لعنت، اللہ کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لیا، من بعد ذالک یعنی اس کے بعد، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کیا، من بعد ذالک یعنی ایمان کے بعد کہ پھر توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، صرف توبہ نہیں کر لی، اور اس کی اصلاح کر لی، یعنی جو انہوں نے، ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، جو ان کے ایمان میں خرابی ہو گئی تھی، یا انہوں نے جو نقصان پہنچایا اس نقصان کی بھرپائی بھی کی، وَأَصْلَحُوا، انہوں نے اصلاح کر لی، پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ یعنی ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ اگر ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، پھر توبہ کیا اور اپنی اصلاح، صرف توبہ کرنا کافی نہیں اور اصلاح بھی کی، پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ رحیم، اصلحوا، انہوں نے اصلاح کر لیا اپنی، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 89۔ لہذا دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان نہیں ہوا ہے اور اب وہ مسلمان ہوتا ہے، کہتا ہے الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام اس کے پہلے کے جتنے اس کو چھپا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفر کے زمانہ اس نے مثلا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال گزارا، کافر تھا، مشرک تھا، اب اسلام لایا تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام اس کے پہلے کا جو ہے اس کو چھپا دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے پہلے اگر اس نے نماز چھوڑی ہے تو اس کی معاف، اس نے روزہ چھوڑا ہے تو معاف، خمس و زکوٰۃ چھوڑا ہے تو معاف، انجام نہیں دیے ہیں اس کے لیے وہ معاف ہے۔ لیکن یہ شخص کہ جو ایمان لایا کفر اختیار کیا، اس کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، اس کے لیے نہیں ہے کہ جو دوبارہ کفر اختیار کر لے، کیوں؟ حق تک آ گیا، وہ حق تک آنے کے بعد پھر باطل پہ چلا گیا، لہذا اس کے لیے چھوٹ ہرگز نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ تب یہ ہوا کہ اگر وہ مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر ایمان لایا، تب اس کے اس زمانے میں، یعنی پہلے مسلمان تھا پھر وہ مرتد ہو گیا، اب اس زمانے میں اس نے نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، حج چھوڑا، زکوٰۃ چھوڑا، خمس اور جو بھی اعمال چھوڑے ہیں اس کی معاف نہیں ہے، اس کو جتنا بھی اعمال چھوٹے ہیں اس کو انجام دینا ہے، وَأَصْلَحُوا، اصلاح کرنا ہے اسے۔ لہذا دونوں میں فرق ہو گیا، جو پہلے سے کافر ہے اگر اسلام لاتا ہے تو اس کی سب پہلے کی چھوٹ، پہلے کافر تھا، ایمان لایا، مسلمان رہا، پھر اگر مرتد ہو گیا، اب مرتد ہونے کے بعد جو کچھ زمانہ اس نے گزارا اور اس کے بعد پھر ایمان لاتا ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے، تو جو بھی اعمال اس نے چھوڑے ہیں اس کو دینا ہے، جتنے وظائف اس سے چھوٹے ہیں سب اسے انجام دینا پڑے گا۔ اگر آ گیا
ہاں آیت پہلے کیا تھی؟ ان پہ لعنت ہو اللہ کی، ملائکہ کی، لوگوں کی، ان سے کوئی عذاب بھی کم نہیں ہوگا، الا الذین، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب آیت نمبر 90 ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ ان الذین کا، اب کفروا میں دو طرح کے ہو گئے، ایک وہ ہے جو کفر اختیار کیا اس نے اور پھر توبہ کر لیا، اصلاح کر لیا، تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر اور بڑھتا ہی چلا گیا، یعنی واپس توبہ کر کے پلٹ کے نہیں آئے، ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر اور زیادہ ہوتا چلا گیا، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ اب قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ حقیقی ہیں کہ اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ لہذا یہاں پر جو دینیات کی کتابوں میں بحث چلتی ہے کہ مرتد کی دو قسم ہے، ایک مرتد فطری ہے، ایک مرتد ملی ہے۔ مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ماں باپ مسلمان ہوں، یعنی اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہے اور کفر اختیار کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرتد فطری کہلاتا ہے۔ اس کے مقابل میں کیا مرتد ملی ہے کہ جس کے ماں باپ کافر ہیں، وہ مسلمان ہوا اور پھر کافر ہوا، لہذا دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ یعنی ماں باپ جو اس کے کافر ہیں، وہ بچہ ہے، بالغ ہوا، بلوغ کے بعد دین اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے اگر پھر کافر ہو جاتا ہے تو یہ مرتد ملی کہلاتا ہے۔ وہ یہاں پر کی بات یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور ان کا کفر جو ہے، جنہوں نے ایمان لایا پھر کفر اختیار کیا، پھر کفر ان کا بڑھتا گیا، تو آیت کیا کہہ رہے؟ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ ہیں ضالون، یہ ہیں گمراہ لوگ۔ اب آیت نمبر 91، آج کے اس درس کی آخری آیت۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور حالت کفر میں مر گئے ہیں، اوپر جو آیت گزری اس میں بھی کہ ان کا کفر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے۔ ان الذین کفروا وماتوا، جنہوں نے ان آیات و نشانیاں کو، اللہ کے پیغام کو دیکھا اور سنا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ الا الذین کفروا وماتوا، کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مر گئے، وہم کفار، اور کفروا وماتوا وہم کفار، اور یہ کفار میں سے ہے۔ یہ کون ہے؟ وہم کفار، وہ لوگ کہ جو حالت کفر میں مر گئے، وہ یہ کفار میں سے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ أَحَدٍ، ان سے بالکل ہی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ زمین، پوری زمین
پوری زمین کے برابر کا سونا ہدیہ کریں، فدیہ کریں، تب بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دینے والی کیا چیز ہے؟ سونا۔ کتنا؟ کمیت کے لحاظ سے کیا ہے؟ زمین بھر کا، پوری زمین کا۔ کیفیت کیا ہے کہ بہترین جنس، قیمتی چیز سونا اگر وہ دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کا سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اس کو فدیہ کریں، زمین، پوری زمین کے برابر کا سونا بھی فدیہ کر دے، تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لَن يُقْبَلَ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب کیسا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، سخت عذاب۔ وما لہم من ناصرین، یہ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، بے مددگار کے۔ آخرت میں ان کو جہنم میں ہی جانا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں چند چیزوں کا فرق ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب علیم ہے۔ لہذا دنیا کا جو درد و غم ہے، دنیا کی جو تکلیف ہے، وہ دوسروں کو سرایت کرتی ہے۔ مثلا کسی کی رشتہ داری میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو دوسروں کو بھی، رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے، محلے والوں کو غم ہوتا ہے، رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا غم سرایت کرنے والا ہے، آخرت کا غم سرایت کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ جو گنہگار ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور اس سے مومنین کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا دنیا کے غم جو ہیں کیا ہیں؟ یہ سرایت کرتے ہیں، آخرت کے غم سرایت کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دنیا میں مختلف ذرائع کے ذریعے سے، مختلف طریقے سے انسان اپنے دباؤ کو کم کر سکتا ہے، یا اپنی مشکلات کو برطرف کر سکتا ہے، سورس کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں نہ کوئی سورس چلنے والا ہے، نہ تو پیسہ ہی چلنے والا ہے۔ وہاں پر صرف انسان کے اعمال دیکھے جائیں گے، انسان کا عقیدہ دیکھا جائے گا، انسان کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ تیسری بات ہے کہ دنیا کی سختی اور آخرت کی سختی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی سختی کی انسان، ایک آدمی ایسے موسم میں رہ رہا ہے جہاں بہت گرمی ہوتی ہے تو اسی کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اتنے دن سے 100 سال ہو گیا جہنم کی جلنے کی، وہاں پہ عادت نہیں پڑے گی، وہاں پہ ہر وقت، ہر روز ایسا ہی ہوگا جیسے پہلے دن ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو سختی اور عذاب کی عادت پڑ جاتی ہے، آخرت میں اس کی بھی عادت نہیں پڑے گی۔ علیم، ایمان اور انسان کا عمل ہے جو نجات دینے والا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر آخرت میں کچھ کاٹنا ہے تو دنیا میں اسے ہوگا۔ اتنا اہم ہے مسئلہ کہ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف جیسا نبی، قرآن مجید میں آیت آپ نے پڑھی، دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ، پروردگارہ ہم کو مسلمان دنیا سے اٹھا، با ایمان دنیا سے اٹھا۔ لہذا صرف ہمیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مذہب حق پہ ہیں، مومن ہیں، بلکہ ہم کو ہر روز دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہم کو دنیا سے با ایمان اٹھا، اور ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ ہمارے گناہوں کی بخشش نہ ہو۔ پروردگارہ محمد و آل محمد سمین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں
جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو کورونا بیماری سے مبتلا ہے، پریشان حال ہے، پروردگارہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ یہ چند آیات کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب جو بھی چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں حاصل ہو، تمام ناظرین و سامعین کے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔